کنگز کالج لنڈن، یونیورسٹی آف لنڈن کا جو ایک حصہ ہے، وہاں سے میں نے تعلیم جب حاصل کر لی. ہر ایک کی طرح زندگی کا ایک انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی کیریئر پاس اور اس طرح کی ایک ڈائریکشن ہونی. تو پھر میں آئی وینٹ ٹورڈز لاء، کیونکہ اس سوسائٹی میں رہ کر مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے اندر کچھ ایسی کمی ہے جس کا نام سکون شاید کہہ سکتے ہیں. سکون کی کمی تھی. تو سکون حاصل کرنے کے لیے میرا جو سفر تھا واپس پاکستان کی طرف ہوا. ایک انسان کی ایک انر جرنی ہوتی جس میں سے ہر کوئی گزرتا ہے. کچھ انجانے میں گزر جاتے ہیں اور کچھ اس کو سمجھ کے اللہ کی بارگاہ میں کچھ طلب کر کے توفیق کے صدقے اس کو گزارتے ہیں. میں نے ایک فنڈامنٹل ڈفرینس دونوں میں دیکھا ہے کہ ادھر ہمارے ہاں کرٹیکل انالیسس، سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر اتنا غور نہیں ہوتا. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی چیز کو نیگیٹو اور پازیٹیو میں اس طرح نہ دیکھوں. میں صرف اس طرح دیکھوں کہ فوکس ہماری اسٹرینتھ ہونی چاہیے، کام ہمارا ہماری ویکنس بھی ہونا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں، صاحبزادہ اسرار الحسن صاحب. انہوں نے اپنی گریجویشن کی فلسفی، ایتھکس اینڈ ریلیجن میں. اس کے بعد انہوں نے لاء کیا اور یہ پریکٹسنگ بیرسٹر بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایجوکیٹر ہیں، سالک ہیں اور ٹرینر بھی ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم کے کیا کیا مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک روحانی سلسلہ بھی ہے. اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کیا اقدام اٹھا سکتے ہیں اور کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں میٹیریلسٹک اپروچ سے نکال کے حقیقی سکون اور اطمینان کی طرف لاتے ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ صاحبزادہ سید اسرار الحسن صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یونیورسٹی آف لندن سے گریجویشن کی، اس کے بعد آپ نے لاء کیا، اس کے بعد آپ پاکستان آئے اور آپ نے اپنی چین آف سکولز شروع کی سلوک ایجوکیشن سسٹم کے نام سے. سر یہ ساری موٹیویشن آپ کے اندر کیسے آئی اور یہ سفر آپ نے کیسے طے کیا؟ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ میری ضرورت کی وجہ سے تھیں. میں اللہ کے فضل سے جس طرح آپ نے مینشن کیا، کنگز کالج لنڈن، یونیورسٹی آف لنڈن کا جو ایک حصہ ہے، وہاں سے میں نے تعلیم جب حاصل کر لی. تو ہر ایک کی طرح زندگی کا ایک انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی کیریئر پاس اور اس طرح کی ایک ڈائریکشن ہونی. تو پھر میں آئی وینٹ ٹورڈز لاء کر کے پاکستان میری ضرورت تھی، کیونکہ اس سوسائٹی میں رہ کر، اس جگہ پہ رہ کے، حالانکہ میں نے زندگی کا بہت زیادہ حصہ وہیں گزارا ہے، مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے اندر کچھ ایسی کمی ہے جس کا نام صرف اگر ایک لفظ کے اندر میں رکھ سکوں تو وہ سکون شاید کہہ سکتے ہیں. سکون کی کمی تھی. تو سکون حاصل کرنے کے لیے میرا جو سفر تھا واپس پاکستان کی طرف ہوا. اور ویسے بھی جس طرح آپ جانتے ہی ہیں، میرا الحمدللہ میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ سارا وہ پاکستان آنا جانا لگا رہتا تھا. مگر الٹیمیٹلی ایک انسان کی ایک انر جرنی ہوتی ہے، ایک اندر کا سفر ہوتا ہے جس میں سے ہر کوئی گزرتا ہے. کچھ انجانے میں گزر جاتے ہیں اور کچھ اس کو سمجھ کے اللہ کی بارگاہ میں کچھ طلب کر کے توفیق کے صدقے اس کو گزارتے ہیں. تو ارسپیکٹیو آف دونوں میں سے کون سا انر جرنی ساروں کی ہوتی ہے. تو میری جو انر جرنی تھی دیٹ لیڈ می بیک ٹو پاکستان. سر آپ نے باہر تعلیم حاصل کی، آپ وہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو اگر ہم کمپیریزن کریں یہاں کے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ، تو آپ کیا ڈفرینسز دیکھتے ہیں؟ کیا وہ بہتر ہے یا ہمارے ہاں کیا امپروومنٹ کی گنجائش ہے؟ یہ ویسے بڑا اچھا سوال ہے، اور آئی تھنک میں ان اے پریولیج پوزیشن ہوں کہ کیونکہ میں نے دونوں سسٹمز دیکھے ہیں. میں آپ کو میری جو پرسنل اوپینین ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. میری جتنی ابتدائی ایجوکیشن تھی وہ ادھر الحمدللہ پاکستان لاہور میں ایچسن سے ہوئی، اور باقی جتنی میری ہائر ایجوکیشن تھی وہ باہر جا کے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا وہاں ہوئی. میں نے ایک فنڈامنٹل ڈفرینس دونوں میں دیکھا ہے، اور وہ میں نے یہ دیکھا کچھ ماحول کا بھی ہوتا ہے حصہ اس میں، مگر ایک فنڈامنٹل ڈفرینس میں نے اپنے ایجوکیشن سسٹمز میں یہ دیکھا ہے کہ ادھر ہمارے ہاں کرٹیکل انالیسس اور سیلف جو تھنکنگ، سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر اتنا غور نہیں ہوتا. کریٹیوٹی اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا کریٹیوٹی کے پیچھے بھی یہ چیزیں بنیادی طور پہ آتی ہیں. آپ دیکھیں گے جتنا کریٹیو بندہ ہو اتنا قریب سے، اتنا غور سے چیزوں کو دیکھتا ہے. ہمارے آئی تھنک اگر میں ذرا تھوڑی سی احتیاط سے یہ بات کہوں،
میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی چیز کو نیگیٹو اور پازیٹیو میں اس طرح نہ دیکھوں, میں صرف اس طرح دیکھوں کہ فوکس ہماری اسٹرینتھ ہونی چاہیے, کام ہمارا ہماری ویکنس پہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جو ویکنس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, جس ایجوکیشن سسٹم میں سے میں بھی گزرا, یہ روٹا سسٹم, رٹا سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے اوپر زیادہ, اور وہ پرفارمنس ریلیٹڈ ایجوکیشن زیادہ ہوتی ہے, جس کو میں ایجوکیشن نہیں کہتا, میں انفارمیشن کہتا ہوں. اور باہر کے ملکوں کے اندر جہاں میرا بھی کافی وقت گزرا, جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ بچوں کو فرام ویری ینگ ایج وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ سکلز ڈیولپ کریں. تو بڑا مزے کا چائنیز پروورب ہے, وہ کہتے ہیں کہ گیو اے مین اے فش, فیڈ ہم فار اے ڈے, ٹیچ ہم ہاؤ ٹو فش اینڈ فیڈ ہم فار لائف. آپ ایک بندے کو مچھلی دے دیتے ہیں, ایک دن کا اس کا گزارا ہو جاتا ہے, اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیتے ہیں, تو ہمیشہ کے لیے وہ ایک مثلا سیلف سسٹینیبل اس کا ایک سسٹم رسک کے اور لائیولیہوڈ کے حوالے سے ہو جاتا ہے. کچھ اسی طرح باہر کے ملکوں کے اندر جب بچپن سے اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر ان کا فوکس یہ ہوتا ہے, وہ نمبر 1 پوزیشن میں جو آئے, 2 میں آئے, 3 میں, اس کو وہ کمنٹ ضرور کرتے ہیں, ہائی لائٹ ضرور کرتے ہیں, مگر واٹ دے شو دے اپریشیشن اینڈ ٹرو رسپیکٹ ٹورڈز آر دوز اسٹوڈنٹس, وہ بچے جن کے اندر یہ چیز, یہ اسکل ڈیولپ کر دی جاتی ہے کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کس طرح کرنی. اور یہاں میں آخری بات ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر بندے, ہر بچے کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے, اور ہمارے ہاں سلیکٹیو بچوں کے اندر اس صلاحیت کو ایٹ سم لیول ریکگنائز کر کے ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. یعنی کہ, اور یہ میں آپ کو اس سے آپ بورڈز وغیرہ دیکھ لیں ہمارے ہاں جو لگے ہوتے ہیں, فرسٹ پوزیشن, سیکنڈ پوزیشن, باقی جو بچے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں, ان کے اندر قابلیت نہیں ہے, بالکل ہے, مگر اس کو ہمارا ایجوکیشن سسٹم از ناٹ ریئلی ڈیزائنڈ ان اے وے, کیونکہ تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹڈ ہے, مگر بہت اچھی اب چیزیں آ رہی ہیں, مگر جنرلی اٹس ناٹ ڈیزائنڈ ان اے وے کہ وہ ان بچوں کو بھی موقع دے یا آگے آنے کی کوئی پوزیشن دے تاکہ وہ بھی ہائی لائٹ ہوں اور بچے پراسپر کرتے ہیں. جی آپ کسی بھی چائلڈ سائیکالوجسٹ سے پوچھ لیں, وہ یا اس بات کی تائید کریں گے کہ بچے, الفریڈ ایڈلر از اے ویری گڈ ون فار دیٹ میٹر, اسٹائنر از اندر ون, مونٹیسوری, یہ تو یہاں بہت ہماری ہے, مونٹیسوری کی آپ کچھ فلاسفی پڑھ لیں, بچے بلاسم کرتے ہیں جب آپ ان کو اٹینشن دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں ذرا تھوڑا سا یہ نگلیکٹ کی وجہ سے, یہ میرا تجربہ اسی طرح کرا کہ نگلیکٹ کی وجہ سے ہماری وہ جو ایک بنیادی تھنکنگ, انڈیپینڈنٹ تھنکنگ سکلز اور وہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی نگلیکٹ ہو جاتی ہیں. تو بچے آگے جا کے اس سسٹم میں سے جو گزرتے ہیں یہ نہیں کامیاب نہیں ہوتے, مگر بہت سے ایسے بچے ہیں جو بکھر جاتے ہیں کیونکہ ان کو بچپن میں وہ چیز نہیں ملی ہوتی. سر, جو اسٹوڈنٹس اب اس سارے پروسیس سے گزر چکے ہیں اور ان کے اندر ایک لیک آف کانفیڈنس بھی ہے, انگزائٹی بھی ہے, جس کی وجہ سے وہ کوئی انیشیٹو نہیں لے پاتے اپنی لائف میں, کوئی ڈیسیژن صحیح طرح نہیں لے پاتے, ان کو آپ کیا گائیڈنس دیں گے, کس طرح آپ ان کو کوئی ایسی نصیحت کریں گے کہ وہ اب سے اپنی ڈائریکشن کو تھوڑا سا ٹھیک کر سکیں؟ یہ اگین بڑا اچھا آپ کا سوال ہے, اور پہلے اس پہ بات بھی ہو رہی تھی. دیکھیں علی, جو ہے نا انگزائٹی, یہ ان چیزوں کے بارے میں ہوتی ہے جو فیوچر میں ہو, بالکل, اور جو اس کے اپوزٹ, کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ڈیویلٹی میں بنائی ہے, تو اس کے اپوزٹ جو ہے, جس طرح مثلا دن ہے اس کا اپوزٹ رات ہوگا, تو دن بھی ہوگا رات بھی ہوگی. اسی طرح انگزائٹی اگر فیوچر میں ہے تو اس کا اپوزٹ ڈپریشن ہے جو ماضی میں ہے. بنیادی طور پہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے, irrespective of the fact that wherever you are in life, زندگی میں جس بھی پوائنٹ پہ آپ کھڑے ہیں, آج اگر میں اور آپ ادھر بیٹھے ہیں تو ہمیں جو دیکھ بھی رہے ہیں وہ آڈینس پہ بیٹھے ہیں, کل کو ان میں سے بھی شاید کوئی ادھر بیٹھے ہوں, تو آج جو ادھر بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے, جو ادھر بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی اتنا ریلیونٹ. وہ یہ چیز کہ انگزائٹی, اینکشیس, ان چیزوں کے بارے میں جو مستقبل میں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ ان کے بارے میں محنت اور آپ ایک ویژن کے ساتھ, ڈائریکشن کے ساتھ چل سکتے ہیں, مگر وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں, کیونکہ وہ ابھی وقت آیا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں اینکشیس ہونا آئی تھنک از ابسرڈ. اور جو چیزیں آپ کے ماضی میں ہیں جن کے بارے میں ڈپریشن ہوتا ہے, مثال کے کاش میں وہ پڑھ لیتا, کاش میں یہ کر لیتا, وہ چیزیں ہو گئی ہیں. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے, اگر اس طرح کی مائنڈ سیٹ ہم ڈیولپ کر لیں, جو بہت آسان ہے کرنا, مگر صرف پہلا قدم مشکل ہے. ڈیولپ کرنا آسان ہے مگر شروع کرنا مشکل ہے. وہ صرف یہ ہے, جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا, کہ اپنے اس حال کے اندر اپنی سانسوں کو گنیں, اپنی سانس لے کے دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی رکاوٹ ہے, اینڈ جسٹ اپنے پریزنٹ کے اوپر فوکس کریں. جب آپ اپنے پریزنٹ کے اندر حاضر ہو جائیں گے نا,
تو آپ کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ آپ کے اندر وہ ایک انرجی ہوتی ہے, وہ آ جاتی ہے جس کے اندر سے فنڈامنٹلی دو چیزوں کی پیدائش ہوتی ہے. ایک کو ہم صبر کہتے ہیں, ایک کو ہم شکر کہتے ہیں, اور یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو کامیابی کے راستے پہ وہ انسان گامزن ہو جاتا ہے. سر آپ کی چین آف سکولز ہے سلوک ایجوکیشن سسٹم کے نام سے, سر یہ کس طرح سے معاشرے میں ویلیو ایڈ کر رہی ہے؟ یہ الحمدللہ میرے زندگی کا ایک خواب ہے, اور میں سب سے درخواست یہی کرتا ہوں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو مجھے بھی توفیق دے اور یہ کامیاب ہو. سلوک ایجوکیشن سسٹم کی جو ایک ویژن, ایک فلاسفی تھی, وہ بیسکلی یہی ہے جس طرح میں نے ایجوکیشن کی پہلے بات کی کہ ہمارے ہاں ہم یہ نہیں کہ ریوارڈ نہیں کرتے جو بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یا ہائی پوزیشنز میں آئیں, مگر ہم سلوک ایجوکیشن سسٹم کے اندر بچوں کو سکھاتے ہیں اور یہ کر کے دکھاتے ہیں کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دس لائف از ناٹ آپ کی مٹیریل سکسیس, از ناٹ ایون یور پرفارمنس, از ایکچولی یور ریکگنیشن اینڈ یور امبریسنگ آف ورچو. نیکی کو پہچاننا اور نیکی کے راستے پر چلنا, عمل کرنا, دیٹس دا ریئل تھنگ. اس چیز کو سلوک ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر یہ چیز فنڈامنٹلی ورچو, نیکی کیا ہوتی ہے. کیونکہ یہ اگر آپ پروگرامنگ فطرت, جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرتی طور پہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں. ہم اپنی نرچرنگ اور اپنی سوسائٹی اور اپنے ایکسپیرینسز کی وجہ سے عموماً اپنی فطرت سے دور ہو جاتے ہیں. تو سلوک ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ ہماری طرف سے بس ایک چھوٹے سے لیول پہ کاوش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہم بڑے خواب کو پورا کر سکیں کہ ہمارے اندر, ہمارے بچوں کے اندر یہ اسکل, یہ ایسیٹ آ جائے جس کو وہ زندگی میں کسی بھی مشکل ٹائم کے اندر کیش ان کر سکتے ہیں, وچ از انڈرسٹینڈنگ, ریکگنائزنگ, امبریسنگ ورچو, نیکی. سر ہم اپنی زندگی کو اگر دیکھیں, ہم کمپیریزن کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, لوگوں کے فائنینشیل سٹیٹس کے ساتھ, ان کی سوشل لائف کے ساتھ اپنی زندگی کا کمپیریزن کرتے ہیں. تو کمپیریزن کتنا ٹھیک ہے, کس حد تک درست ہے, اور کتنا غلط ہے؟ غلط اس میں کچھ نہیں ہے, کمپیریزن ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے, آپ نے فرمایا کہ آپ سے اگر آپ نے کسی جو آپ سے نیچے کوئی ہو, زیادہ مشکل میں ہو, اس کو دیکھو تاکہ جس پوزیشن میں تم ہو اس کا شکر ادا کر سکو, اور اپنے سے آگے والے کو اس صورت میں دیکھو جو نیکیوں میں تم سے آگے ہو تاکہ تم اس کی طرح بن سکو. تو کمپیریزن ان اٹ سیلف یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی. ہم اپنے ارد گرد دیکھ کے ہی اپنے حال کا اور اپنے آپ کا ہم ایک پرسیپشن اور کمپریہنشن کرتے ہیں ارد گرد دیکھ کے. جو بندے ارد گرد نہیں دیکھتے, جو بندے اپنا کمپیریزن کسی کے ساتھ نہیں کرتے, وہ بندے ایک اسٹیگننٹ لائف, ایک اسٹل لائف گزارتے ہیں. اور اس حوالے سے اگر میں یہ موقع کا فائدہ اٹھا لوں کہ فقہی مسئلہ ہے طہارت کے حوالے سے, پیوریفیکیشن کے حوالے سے, تو آپ بھی جانتے ہیں, یہ عام نالج ہے الحمدللہ, کہ جو کھڑا ہوا پانی ہے وہ پاک کرنے کی صفت نہیں رکھتا, بالکل بہتا ہوا پانی رکھتا. تو جو بہتا ہوا پانی ہے, اگر اس ساری چیز میں ایک موشن, جو موومنٹ جس کو ڈائنامک جس کو ہم کہتے ہیں, وہ میں اٹھا لوں, تو جو بندہ اپنا کمپیریزن کرتا رہتا ہے, اپنا احتساب خود کرتا رہتا ہے, ارد گرد دیکھتا رہتا ہے ان لوگوں کو جو اس سے کسی بھی حوالے سے آگے ہوں, اینڈ دا بیسٹ کمپیریزن از کہ اس بندے سے سرکار نے فرمایا اس کو دیکھو جو نیکی میں تم سے آگے ہے, تاکہ تم یو اسپائر ٹورڈز ورچو. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کمپیریٹیو ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کی ڈائنامزم اور آپ کے چلنے کی موشن کی وجہ سے آپ کے لیے بہت مستفید ثابت ہوگی. مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ انہیلتھی اس وقت ہو جاتی ہے جب ہمارے دل کے اندر حسد اور پھر بغض اور پھر یہ اس طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا دل بجائے اس کے کہ ایکسپینڈ ہو, کنسٹرکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, سکڑنے شروع ہو جاتا ہے. اور یہ چیزیں الٹیمیٹلی زندہ رہتے ہوئے بھی جان لیوا ثابت ہوتی ہیں. زندہ انسان بھی مردہ ہو جاتا ہے کیونکہ دل مر جاتا ہے. تو کمپیریزن اگر کرنا ہے تو جس طرح حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آئی تھنک اس کو معیار رکھ کے کیا جائے, اٹس اے ویری ہیلتھی تھنگ. مگر اینی تھنگ بیانڈ دیٹ, اس سے بڑھ کر اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں اور آپ کے اندر یہ حسد آ جاتا ہے کہ آج آپ ادھر بیٹھے ہیں, یار اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے, مجھے بیٹھنا چاہیے. دیٹس اے فنڈامنٹل ڈیفینیشن آف جیلسی ایکچولی, کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے, مجھے ہونا چاہیے. یا اللہ اس سے لے لے, مجھے بٹھا دے.
یہ ان دلوں میں آ جاتا ہے جن کے اندر پھر یہ بیماریاں اس طرح بننی شروع ہو جاتی ہیں جو ان کی پھر الٹیمیٹلی جان لے لیتی ہیں. سر آپ کا ایک روحانی سفر بھی ہے, ایک طریقت کا سلسلہ بھی ہے. سر یہ روح کی بیماریوں کا بھی آپ نے ذکر کیا ابھی, ان کا علاج کیا ہے اور اللہ پہ توکل ہم کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کی اجازت سے میں یہ کہتا چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. رب فرماتا ہے کہ اے بندے تیرے دل کا چین میرے ذکر میں ہے. The peace of our heart is in the remembrance of Allah سبحانہ و تعالیٰ. کئی لوگ زندگی میں بہت کرائسس دیکھ کے, بہت مصیبتیں جھیل کے, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو ان کی زندگی کو الٹا کر دیتا ہے. کوئی محبت والا دنیا سے چلا جائے, کوئی قریبی دنیا سے چلا جائے, کوئی نقصان ہو جائے, کئی اس کے روپ ہوتے ہیں, مگر الٹیمیٹلی بندہ بالکل اوپر نیچے ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. تو اس وقت اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا کے چکر میں اتنا لگا رہا, مجھے جو چاہیے وہ تو سکون چاہیے. جب انسان اس پوائنٹ پہ پہنچتا ہے اس وقت اگر کوئی راہبر, کوئی رہنما, کوئی کسی کی دعا ہو, کوئی اچھا دوست ہو, تو وہ آپ کو قرآن کی طرف لے جائے. یا آپ خود الحمدللہ ہم ایک بڑی اچھے ملک میں بھی رہتے ہیں, ہماری سوسائٹی بھی اس حوالے سے بہت اسٹرانگ ہے کمپیئر ٹو ادر پارٹس آف دا ورلڈ. تو آپ جب تو یہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں, جو ہمارا خالق ہے, جو ہمارا مالک ہے, جس نے ہمیں ڈیزائن کیا, جس نے ہمیں بنایا, وہ فرما رہا ہے کہ تجھے کسی شے میں تیرے دل کو سکون چاہیے تو میرا ذکر کر. اب ذکر ریممبرنس کو کہتے ہیں, یاد اس چیز کو کیا جاتا ہے جو اول تو آپ کے پاس ہو اور پھر آپ اس کو بھول گئے ہو. تو اس چیز کے اندر اگر میں یہاں سے ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں, بیلنس. یہ لائف سٹرگل ہے, اور سٹرگل یہ ہوتا ہے یہ جو سٹرگل ہوتی ہے یہ اچھے اور برے کے درمیان ہوتی ہے. رب کو یاد کرنے میں اور رب کو بھول جانے میں ہوتی ہے, گناہ کرنے میں اور توبہ کرنے میں ہوتی ہے. معاف کرنے والی اللہ کی ذات ہے, فیصلہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے. تو اگر میں اور آپ صرف اپنے آپ کو اس لمٹ تک رکھیں کہ جب ہم تھوڑا سا ادھر جا رہے ہیں ہم واپس بیلنس میں آ جائیں, جب تھوڑا سا زیادہ ادھر چلے گئے ہم واپس بیلنس میں آ جائیں, تاکہ ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ ہمیشہ اللہ کی یاد کی طرف رہے, جس سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا. تو عموماً جب بندے اس کرائسس میں سے گزرتے ہیں وہ اس طرف اگر آ جائیں تو یہاں الحمدللہ سکون ایک ایسی چیز ہے جس کی ہر ایک کو طلب ہوتی ہے. سر دین انسان کو پناہ دیتا ہے اور دنیا کہیں نہ کہیں انسان کو دنیا کی لالچ اور اس کی ایکسٹرا طلب جو ہے وہ رسوا کر دیتی ہے. یہ چیز ہم اپنی یوتھ کو سمجھانے کے لیے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟ میں عموماً یہ بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں دو طرح کی زندگی ہیں, لائف ان دا ورلڈ اینڈ لائف آف دا ورلڈ. لائف آف دا ورلڈ جو ہے وہ والی زندگی ہے جو دنیا کے لیے ہو. پراپرٹی بنانی ہے, ایک اسٹیٹس بنانا ہے, اور تین ہی چیزیں ہوتی ہیں. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے, نپولین سے لے کے یہ جو ہماری پری ماڈرن ہسٹری کا بہت زبردست جس نے مثلا ایک اس کا کردار تھا ہسٹری کو شیپ کرنے کے حوالے سے, آج کا بھی کوئی فگر اٹھا لیجئے, تین ہی چیزیں ہوتی ہیں, دولت, پھر طاقت, اور پھر اس کے بعد شہرت. یہی تین چیزیں ہیں. تو آپ جب ان چیزوں کو اس طرح دیکھیں تو آپ فنڈامنٹلی ایک چیز سمجھتے ہیں کہ لائف کے اندر جو ہمارا مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم لائف آف دا ورلڈ نہ ہو. یعنی کہ اگر آپ نے دولت کے اندر رہنا ہے تو آپ دولت ہی ساری زندگی کماتے رہیں, پیسے اپنا شہرت یا طاقت, یہی, اور وقت ختم ہو جاتا ہے. بویتھیس ہے جی, 16th سینچری رینیسانس کا فلاسفر تھا, اس کی کتاب ہے کنسولیشن آف فلاسفی. اس کے اندر اس نے ایک ویل آف فارچون بنایا, اور میں بس مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بات کافی لمبی ہو جائے گی. اس نے کہا کہ جی آپ کے زندگی کے اندر, ہر بندے کی زندگی کے اندر پوائنٹس آتے ہیں, ایک عروج کا اور ایک زوال کا. جو آج نیچے ہے اس نے کل عروج پہ یعنی اوپر ہونا ہے, اور جو آج اوپر ہے اس نے کل زوال پہ ہونا ہے. جب آپ کا عروج سے زوال کا سفر ہوتا ہے تو بیچ میں مایوسی کا کچھ حصہ آتا ہے, خوف کا حصہ آتا ہے, بندہ ڈر جاتا ہے, جہاں انگزائٹی آ جائے گی, جہاں ڈپریشن آ جائے گا. اور جب آپ کا زوال سے عروج کا سفر ہے تو بیچ میں امید کا حصہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر شکر آ جاتا ہے, صبر آ جاتا ہے, جب تک پھر آپ عروج پہ نہیں پہنچ جاتے. تو الٹیمیٹلی یہ چیز ہمیں یہ سمجھنی چاہیے جب آپ اس ویل آف فارچون کو سامنے رکھیں کہ آج اگر آپ زوال پہ ہیں تو کل آپ نے عروج پہ ہونا ہے, اور کل اگر آپ عروج پہ ہیں تو اس سے اگلے دن آپ نے زوال پہ آ جانا ہے. تو لائف اسی طرح چینج ہوتی رہتی ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ یہ چیز سمجھ جائیں گے
کہ اس زندگی کو ہم نے صرف گزارنا ہے تو پھر آپ اس دنیا کے لیے زندگی نہیں جئیں گے, آپ اس دنیا میں زندگی گزاریں گے. اور جب آپ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہمارے والدین سے لے کر ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر ہمارے جو اکابرین ہیں, جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں, اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں, اچھے لوگ کہتے ہیں, تو آپ ان کی زندگی میں یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری کی. بالکل ہمارے بزرگوں میں بھی یہ چیزیں بڑی زبردست پائی, ہم ذرا بھول جاتے ہیں, بہت اچھی نمایاں پائی جاتی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں زندگی گزاری ہے, اور وہ بویتھیس کا یہ جو ویل آف فارچون ہے نا, اس میں سے نکلے کس طرح, اس کے لیے امام غزالی کی اگر آپ احیاء علوم الدین پڑھیں تو میں صرف ان کا جو ایک سبق ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے فرمایا یہ جو پورا ایک چکر ہے نا, حالانکہ امام غزالی 11ویں-12ویں صدی کے, بویتھیس 16ویں صدی میں آیا, تو انہوں نے جب عروج زوال کی گفتگو تھوڑی سی کی تو اس حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ انسان کو محبت کی تلاش کرنی چاہیے, حب جسے کہتے ہیں, اور ویل آف فارچون کا جو سینٹر ہے نا اس کو ہم ہب کہتے ہیں. تو اف اٹس اے پلے آف ورڈز تو آپ حب کو حب کہہ لیں. تو وہ جو محبت ہے, اگر میری اور آپ کی زندگی کے اندر نیکی کے ساتھ محبت آ جائے, مثلا خدا کے ساتھ محبت کرنا, یہ تو مقام ہی بڑا عظیم ہے, اور اس کے اندر زندگیاں گزر جاتی ہیں اور ہم پا نہیں پاتے جب تک اللہ پاک کی کوئی عطا نہ ہو. مگر آپ کسی چیز کے ساتھ محبت کر لیں تو وہ جو ایک وشیس سائیکل ہے نا عروج اور زوال کا, جس کے اندر دولت, طاقت اور یہ شہرت والی چیزیں آ جاتی ہیں, جس میں دنیا کے لیے زندگی انسان جیتا ہے, اس سائیکل میں سے بندہ نکل آتا ہے. کیونکہ اب آپ کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ یہ دنیا نہیں رہی, وہ محبت بن گئی ہے. اور محبت کی سب سے جو پیورسٹ فارم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے, اور وہ صرف اس وقت ہوتی ہے جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے. کیونکہ حضور کا فرمان بھی آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتے. تو یہ اس لائف ان دا ورلڈ آئی تھنک یہ ہمیں اپنانی چاہیے. سر اقبال نے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. سر اس کو آپ کس پیراڈائم میں دیکھتے ہیں, آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہمارا ظاہر اور باطن ایسوٹیرک اور ایکسوٹیرک ہے. زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا یہ بھی لازم ہے, اس کے بغیر بالکل انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. مگر علامہ اقبال کا جس طرف اشارہ ہے وہ آپ کی دل اور نگاہ کی طرف ہے. نگاہ اس لیے کیونکہ آپ کے دل کا راستہ آپ کی نگاہیں ہیں, اسی لیے کہتے ہیں کہ بری چیزوں کو دیکھنے سے گریز کرنا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں مرد کے لیے یہ حکم ہے پردے کے حوالے سے کہ اگر آپ کے سامنے غیر محرم کوئی آ بھی جاتا ہے, کوئی عورت آ بھی جاتی ہے, تو حیا سے اپنی آنکھوں کو جھکا لو. کیوں؟ کیونکہ تمہاری آنکھیں, تمہاری نگاہ وہ راستہ ہے جو تمہارے دل تک جاتا ہے, اور تمہارے دل کے اندر ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہوئی ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں, جو الستو بربکم, جس وقت رب نے اعلان فرمایا تو اس وقت یہ روحیں موجود تھیں, اینڈ دے وٹنس یہ ایڈریس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, انہوں نے خدا کا خطاب سنا تھا, سماعت کیا تھا, تو ان کو خوبصورتی کا پتہ ہوتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے, دل کے اندر رکھی ہوئی ہے. تو دل کا جو راستہ ہے وہ آپ کی نگاہ ہے. تو اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اشارہ کر رہے ہیں وہ اس طرف کر رہے ہیں کہ جب تک یہ تمہاری دونوں چیزیں کمبائن نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے, تو کامیابی ان دا سینس جیسے اقبال نے ذکر کیا, جیسے میں سمجھا, جیسے میرے استادوں نے مجھے سکھایا, کامیابی اصل انسان کامیابی وہ ہے جس کے پاس وہ والا سکون ہے جو خدا کے ذکر سے ملتا. ادروائز کامیاب ترین اگر وہ بندے ہیں, بل گیٹس دیکھ لیں, بورس جانسن دیکھ لیں, آپ مرڈاک دیکھ لیں, رچرڈ برانسن, یہ مثلا یہ جیف بیزوس دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ, امیزون کا جو مالک ہے, ٹیسلا کا جو مالک ہے, یہ جتنے علی بابا کا جیک ما جو مالک ہے, یہ ساری یہ اپنے حوالے سے ہمارے لیے ایک اچھی مثال صرف دنیاوی لیول کے اوپر ہے. اگر ان کے پاس وہ دل و نگاہ والی بھی بات آ جائے, ان کے پاس وہ باطنی بات بھی آ جائے جس میں ایمان رکھا ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہے, جو ٹینجیبل نہیں ہوتا, تو اصل کامیابی اس بندے کی ہے جس کے پاس وہ ایمان کی دولت ہے, جس کے پاس وہ خدا کے ذکر میں سکون حاصل ہوتا ہے. تو علامہ اقبال جب یہ میں شعر سنتا ہوں, یہ پڑھتا ہوں, تو میرے لیے اس کا یہی مطلب ہے کہ دونوں چیزوں کو کمبائن کرنا ہے, تب کامیابی ملتی ہے. اگر آپ صرف دنیا میں کامیاب ہیں اور اگر یہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, تو اگر صرف اس بات پہ جائیں تو ہمارے ہاں کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں, میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, آپ کے ساتھ بھی شاید ایسا یقیناً ہوا ہوگا کہ جب آپ صرف نماز پڑھتے ہیں
اور آپ کے دھیان کہیں اور ہوتا ہے تو آپ نماز ادا تو کر رہے ہیں, آپ کی نماز قائم نہیں ہوتی. وہ تب قائم ہوگی جب آپ کا دل بھی آپ کی نگاہوں کی وجہ سے سب چیزیں, آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. سر انسان جب کسی محفل میں ہوتا ہے یا کسی ایسی صحبت میں ہوتا ہے, کسی اچھی صحبت میں ہوتا ہے, کسی نیک صحبت میں ہوتا ہے, یا کوئی اچھی بات سن رہا ہوتا ہے, یا تلاوت کر رہا ہوتا ہے, یا اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے, اتنی دیر تو یقیناً وہ پرسکون رہتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ اس کام سے فری ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے یا وقتی طور پہ, وہ پھر بے سکونی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا کیا حل بتا سکتے ہیں؟ میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, کیونکہ بے سکونی نہیں ہوگی تو سکون کیسے ہوگا؟ اچھا, اگر مجھے پتہ ہی نہیں تکلیف کیا ہے تو سکھ کا کیسے پتہ لگے گا؟ دکھ دیکھا ہی نہیں تو سکھ کا کیسے پتہ لگے گا؟ خوشی کا کیسے پتہ لگے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ کرم کیا ہوا. اور میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کا مفہوم رکھ دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے, انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہم کچھ اور طرح ہوتے ہیں, جب ہم باہر ہوتے ہیں, جس طرح آپ یہ سوال اسی طرح کے, ہم کچھ اور طرح ہوتے ہیں. تو یہ تو حضور منافقت ہے, ہم تو ہیپوکریٹس ہوئے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے, ہمیں اللہ کیسے معاف کرے گا؟ شاید معافی نہ ملے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میری بات سنو, کہ ایک قوم ہو جو کوئی غلطی نہ کرے, کوئی گناہ کچھ غلط نہ کرے, میرا رب اس کو ختم کر دے گا, اور ان کی جگہ ایک ایسی قوم کی تخلیق فرمائے گا جو غلطی تو کرے, گناہ تو کر جائے, مگر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے, کیونکہ میرا رب, حضور نے فرمایا, توبہ کرنے والے کو بہت پسند فرماتا ہے. اور اسی بات سے میں عموماً یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ دونوں گناہ گاروں کے لیے بنائی ہے. فرق اتنا ہے کہ دوزخ ان گناہ گاروں کے لیے ہے جو گناہ اور غلطی کر کے بغاوت کر گئے ہیں, ڈھیٹ ہو گئے ہیں, ڈٹ گئے ہیں, سرکشی اختیار, بالکل ان کے لیے وہ دوزخ ہے. اور جنت میرے رب نے ان کے لیے بنائی ہے جنہوں نے غلطی تو کر لی مگر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ پھر توبہ کر لی, اور جب میرے رب نے ان کو معاف کر دیا تو میرے رب نے ان کو قربت بھی عطا فرمائی اور انعام میں جنت بھی عطا فرمائی. سر آپ کے فیوچر میں کیا پلانز ہیں, کیا گولز ہیں؟ آپ یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے, معاشرے کی خدمت کے لیے کیا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ بھی بات آپ کو ایک ایسی فرمانے والی شان سے سمجھانے کی کوشش کروں گا جس کے اندر میری سانس لینے کا بھی مقصد شامل ہے. میں نے ایک حدیث پاک پڑھی, حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, اور میں ایک بات اور کہتا چلوں جو میں نے آبزرو کیا, میں نے نوٹس کیا اپنی سوسائٹی میں, ہمیں اپنے دین سے شرم آتی ہے, اور اس کا ایک سائیکولوجیکل ایکسپلینیشن ہے کہ ہم ایک انفیریورٹی کمپلیکس کے شکار ہو چکے ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں, اور ہماری اب ہم پوسٹ ماڈرنٹی میں ہم رہ رہے ہیں. کارل مارکس نے ایک بات کہی تھی, ہی سیڈ کہ ریلیجن از دی اوپیوئڈ آف میسز. تو اس کو ہم سمجھ نہیں پائے. اب اوپیوئڈ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو نم کر دے, ٹھیک ہے, تو ہم عموماً یہ سمجھے ہیں کہ کارل مارکس نے یہ بات یہ کہی کہ یہ اوپیوئڈ ہے مذہب جو ہے لوگوں کے لیے, کیونکہ یہ ان کے ہر چیز کو نم کر دیتا ہے, وہ بالکل ختم کر دیتا ہے. حالانکہ اس نے یہ بات نہیں کہی. اس نے جب اوپیوئڈ کی بات کی تھی نا, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کے اندر سفرنگ بہت زیادہ ہے, مصیبتیں بہت زیادہ ہیں. مذہب ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو اس چیز سے, اس درد اور دکھ سے بچاتی ہے, ٹھیک ہے. آج کل کے دور کے اندر اگر آج کارل مارکس ہوتا تو اس نے یہ کہنا تھا کہ فیس بک از دی اوپیوئڈ آف میسز, نیٹ فلکس از دی اوپیوئڈ. یہ ان چیزوں نے ہمیں نام کر دیا ہوا ہے. مگر جب اسے مذہب کی, اس کا مطلب یہ تھا. تو ہم اپنے مذہب سے ہمیں اس انفیریورٹی کمپلیکس, اور آپ اگر الفریڈ ایڈلر کے بارے میں پڑھیں, یہ سگمنڈ فروئڈ کا کنٹمپریری تھا سائیکالوجی کے حوالے سے, تو ہی ول ایکسپلین انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے نا, یہ ٹرم بھی اسی نے ایجاد کی تھی, 19 سینچری کا یہ سائیکالوجسٹ ہے. تو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان چیزوں سے کیسے. میں چونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے, میں آپ کو مختصر یہ کہنا چاہوں گا کہ ان چیزوں کو امبریس کریں, اپنے دین سے شرمانا نہیں چاہیے. اور جو آپ نے سوال کیا اس کے جواب میں اب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والی شان بے جھجک اور بے دھڑک ہو کے اگر آپ کے سامنے خدا کا شکر ادا کر کے رکھوں تو اس کے اندر میری زندگی کا مقصد سامنے آ جاتا ہے. وہ یہ, حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم میں سے کوئی جنت نہیں پائے گا جب تک اس کے اندر ایمان نہ ہو. ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں, تمہیں میں بتاؤں کہ آپس میں مثلا ایمان دل کے اندر رکھنے کے لیے تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی.
تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں. تو حضور نے فرمایا وہ بہترین طریقہ جس سے تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر سکتے ہو, تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ امن پھیلاؤ, اسپریڈ پیس. تو اگر اس چیز کو رکھا جائے تو یہ پلیٹ فارم آپ سے گفتگو, شاہ صاحب سے گفتگو, قاسم علی شاہ صاحب سے, مثلا جتنے بھی سلسلے ہیں جو بھی آپ نے پہلے ذکر کیا, ان ساروں کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے, کیونکہ یہاں سے کچھ نہیں میں نے لے کے جانا. میں اپنی آخرت, اپنی قبر کا تصور کر کے صرف یہ تیاری کروں کہ حضور نے فرما دیا کہ اگر جنت چاہتے ہو, اور جنت کی لالچ سے نہیں, جنت اس لیے کہ وہاں رب کا دیدار ہونا ہے انشاءاللہ. تو اس حوالے سے اللہ کی قربت اور اللہ کی محبت کی وجہ سے اگر اس چیز کو سامنے رکھا جائے تو پھر یہی ایک راستہ رہ جاتا ہے جس میں امن پھیلانا چاہیے. سر, قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا ایک اچھا تعلق ہے, ان کی فاؤنڈیشن بھی ہے, ان کی کتابیں بھی ہیں, ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی, میں ذاتی طور پہ چند ایسے بندوں کو جانتا ہوں جن میں سے قاسم علی شاہ صاحب ایک ہیں کہ جن پہ میں کہتا ہوں حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے. نہیں تو آج کل کے فریولس دور کے اندر رہ کر اس طرح کام کرنا, اس طرح اپنے دامن کو بچا کے نکلنا انسان کا تو کمال نہیں, یہ میرے رب کا جمال ہے. اور یہ کرم کی صورت پہ میں سمجھتا ہوں قاسم علی شاہ صاحب پہ ہے. اور آئی تھنک ان کا آنے والے وقت کے اندر ابھی بھی اور آنے والے وقت میں خاص طور پر ہماری سوسائٹی کے لیے, خاص طور پہ ہمارے یوتھ کے لیے, اور مزے کی بات یہ ہے علی صاحب اسپیکٹرم کے دونوں سائڈوں پہ, لیفٹ پہ بھی رائٹ پہ بھی, قاسم شاہ صاحب ایک ایسا رول پلے کر سکتے ہیں جو کر بھی رہے ہیں, جو ان ساری چیزوں کو ایک برج, ان دونوں سائڈس کو ملانے کے لیے ایک برج بن سکتا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس انویلیوبل, اس پہ کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. اور یہ میرے لیے تو میں سمجھتا ہوں یہ خاص الخاص اللہ کی توفیق اور کرم کا صدقہ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ صاحب زادہ اسرار الحسن صاحب, آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ رہنمائی چاہتے تھے, ایک گائیڈنس چاہتے تھے, ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. شکریہ, اللہ حافظ.